اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اور تم مجھے ویسا ہی پاؤ گے جیسا میرا گمان کرو گے۔ یہ ہم سب پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ کیا تم جانتے ہو کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فوج لگی ہوئی تھی تب اللہ نے کیوں سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا؟ کیا تم جانتے ہو کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جانے کا حکم دیا گیا تو اس نے کیوں اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا؟ کیا تم جانتے ہو کہ اس نے یوسف کو کیوں کنویں میں بھی پالا؟ کیا تم جانتے ہو اس نے حضرت ہاجرہ کو صحرا کے درمیان میں زمزم کیوں دیا؟ کیوں اس نے حضرت یونس کو مچھلی کی پیٹ میں بھی محفوظ رکھا؟ کیوں اس نے زکریا کو عمر کے آخری حصے میں بھی پہلی اولاد سے نوازا؟ ان سب میں بس ایک چیز مشابہ تھی، یقین۔ صرف اسی لیے کہ ان میں سے کسی نے ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے یقین رکھا کہ خدا راستہ نکالے گا، اور دیکھو خدا نے راستہ نکالا۔ وہ سب اس پر یقین رکھ کر آگے بڑھتے چلے گئے، اور دیکھو اس رب نے بھی انہیں مایوس نہیں کیا۔ اور توکل تو یہی ہے کہ راستہ نہ ہو اور تم کہو اللہ راستہ بنانے والا ہے۔ جب تم اس کا اچھا گمان کرو گے تو تم یقیناً سب اچھا ہی پاؤ گے، اور پھر دیکھو راہیں وہاں سے نکلیں گی جہاں تمہارا وہم بھی نہیں جا سکتا۔ صبر آتے آتے بہت وقت لگتا ہے، اور صبر آتا تبھی ہے جب انسان حقیقت کو تسلیم کر لیتا ہے۔ کبھی کبھار ہم کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے بہت کوشش کرتے ہیں، دن رات دعائیں مانگتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر وہ چیز نہیں مل پاتی تو اس میں اللہ کی بہت بڑی مصلحت ہوتی ہے۔ ہاں یہ سچ ہے کہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، مگر ہم اس کی حکمتیں نہیں سمجھ سکتے، اور ہم چیزوں کو اس طرح نہیں جان سکتے جیسے وہ جانتا ہے۔ کبھی کبھار ہم اس چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں جو ہماری اداسی کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے۔ جو شخص تمہاری مسکراہٹ چھین سکتا ہے وہ کیسے تمہارے لیے بہتر ہو سکتا ہے؟ اور اس شخص کے ساتھ کیسے زندگی گزار سکتے ہو تم جس کو تم سے محبت ہی نہیں؟ تبھی اللہ کچھ دروازے بند کر دیتا ہے۔ ابھی تمہیں سمجھ نہیں آئے گا یہ سب، اور یہ باتیں بری لگیں گی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب کچھ سمجھ آنے لگے گا۔ پھر تم کہو گے کہ واقعی اگر تب اللہ ہماری حفاظت نہ کرتا تو ہم آج کتنی تکلیف میں ہوتے، کیونکہ وہ کبھی تمہارا برا نہیں سوچتا، تم خود ہی اپنا برا سوچتے ہو، اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ صبر تب ہی آتا ہے جب انسان اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ ہر چیز، ہر بات اللہ کو بتاؤ، اس سے دوستوں کی طرح بات کرو۔ دل جب بھی تڑپنے لگے تو اس کی طرف بھاگ جاؤ۔ جب سب کچھ ناممکن لگے تب اس سے ممکن ہونے کی دعا کرو۔ جب ضبط کی حدوں کو توڑ کر اشک رخسار کے راستے سے بہنے لگے تو دونوں ہاتھوں خلا میں اٹھاؤ اور التجا کرو۔ جب کبھی زندگی سے ہار جاؤ اور جینے کی چاہت دم توڑ دے تو آنکھیں بند کر کے اس کی موجودگی کو محسوس کرو۔ پھر ہاتھ دھڑکتے ہوئے دل پر رکھو، ان دھڑکنوں کی سرگوشیوں کا شور محسوس کرو۔ یوں لگے گا جیسے وہ اسی سینے میں موجود ہے، جیسے وہ ان دھڑکنوں میں لہو کی مانند دوڑ رہا ہے، جیسے وہ پوری روح پر قابض ہے۔ پھر سکون بھی ملے گا، زندگی آنکھوں سے نظر آئے گی اور ہونٹوں سے مسکرائے گی۔ اسے محسوس کرنے میں اتنا سکون ہے تو سوچو وہ اگر روبرو آ گیا تو کیا سے کیا حال ہو جائے گا۔ اللہ تو وہیں ہے، تم جہاں ہو۔ تم خود سے پوچھو آخر تم کہاں ہو؟ یقین اگر رکھتے ہو مصلحتوں پر تو کیوں وقت کی رفتار پر اتنا حیران ہو؟ دعا کافی ہے ہر کوئی بھی چیز واپس لوٹانے کے لیے۔ پھر کیوں بھاگ رہے ہو نصیب کے پیچھے؟ کیوں زندگی سے پھر اتنا پریشان ہو؟ لفظوں کے جھمیلے میں وہ آدمی کو ڈالتا ہی نہیں، سمجھ جاتا ہے وہ اس دکھ کو بھی جس کی کوئی نہ زباں ہو۔ خاموشی سے سسکتی ہوئی مستقل بارش کا سماں ہو، یا پھر حقیقت سے دور بھاگتا ہوا عارضی سا گماں ہو۔ منزل کا فیصلہ جب اللہ کو سپرد کر چھوڑا ہے تو کیوں ان راستوں پر چلنے سے خوفزدہ ہو؟ جب کوئی وقت مقرر نہیں اس تک پلٹنے کا تو کیوں اس انتظار میں ہو کہ کب اذاں ہو؟ سجاؤ اپنے ارد گرد لاکھوں رونقیں، مسکراؤ دن رات بے پناہ۔ کبھی کبھار اللہ کی رضا کے لیے ہمیں بہت مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں، مصلحتوں کی حقیقتوں کو
تسلیم کرنا پڑتا ہے، کچھ ہاتھ نہ چاہتے ہوئے بھی چھڑانے پڑتے ہیں۔ ذرا سی خبر ہو جائے غم کی تو زمانہ نوچ کھاتا ہے، یہاں تو روتے ہوئے بھی آنسو چھپانے پڑتے ہیں۔ دل توڑنا ایسا گناہ ہے جس کا کوئی ازالہ نہیں ممکن، جن کا حساب اللہ رکھے وہ خرچ تو چکانے پڑتے ہیں۔ حافظہ کمزور ہو گیا ہے یا شدت درد ہے کثرت سے، ہمیں تو پرانے بھلانے کے لیے اب نئے زخم کھانے پڑتے ہیں۔ عجیب کیفیت ہے اب کہ ہم کبھی سنبھل جاتے ہیں اور کبھی اسی چیز کے لیے اللہ کو پھر سے منانے لگتے ہیں۔ حوصلہ ضبط دیکھیے کہ بہتا نہیں ایک بھی آنسو روبرو زمانہ، اور تنہائی میں سجدے میں گر کر تڑپ کر گڑگڑانے لگتے ہیں۔ ہم سب اللہ کے قریب ہوتے ہیں، بس فرق صرف اتنا ہے کہ مجھ جیسے کچھ لوگ تھوڑی دیر لگا دیتے ہیں اس تک پہنچنے میں، اور کچھ بہت جلدی سے اس تک پہنچ جاتے ہیں۔ کچھ کا راستہ بہت آسان ہوتا ہے اور کچھ بہت ساری ٹھوکروں کے بعد منزل تک پہنچتے ہیں۔ کچھ کو وہ ایک دم سے اپنی جانب کھینچ لیتا ہے اور کچھ کو آہستہ آہستہ ایک ایک قدم کر کے وہ اپنی طرف لاتا ہے۔ مگر جانتے ہو وہ شخص جو طاقتور ہے، جو جلدی مصلحت کو تسلیم کر لیتا ہے، اور دوسری طرف وہ جو شخص جو میری طرح گڑگڑاتا ہے، روتا ہے، مصلحت چاہ کر بھی تسلیم نہیں کر پاتا، وہ دونوں شخص اللہ کے لیے برابر ہیں۔ بس وہ جو روتا ہے وہ زیادہ لاڈلا ہوتا ہے، جیسے لاڈلے بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ ضد کروں گا تو سب مل جائے گا، اسے اپنے ہر بندے سے ایک جیسی محبت ہے، وہ کبھی فرق نہیں کرتا۔ وہ اگر کسی کو کچھ عطا کرتا ہے تو تمہیں بھی نئے طریقوں سے نوازتا ہے۔ ذریعے مختلف ہوتے ہیں مگر وہ خالی ہاتھ کسی کو نہیں لوٹاتا۔ یوں بھی ہوتا ہے اکثر کہ دل کو لاکھ سمجھانے کے بعد اور بے شمار ضبط کرنے کے بعد بھی دل تھکنے لگتا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اب کوئی راستہ باقی نہیں رہا، جیسے سب ختم ہو گیا، جیسے اب کچھ بھی بدل نہیں سکتا۔ شاید ہم تب تکلیف کی اس آخری حد پر ہوتے ہیں جہاں یا تو معجزوں کی شدت سے طلب ہوتی ہے یا آخری سانس کے ٹوٹ جانے کا ڈر ہوتا ہے۔ تب دل مصلحتوں کو جاننے پر بھی آمادہ ہوتا ہے اور انہیں تسلیم کرنے سے بھی گھبراتا ہے، اور اس گھبراہٹ میں کھو کر ہم سب بھول جاتے ہیں کہ وہ ایک ذات جو ہمیں یہاں تک لائی ہے، اس نے آگے کی بھی منصوبہ بندی کر رکھی ہے، اور جہاں صبر ساتھ چھوڑ دیتا ہے وہاں اللہ کن سے نواز دیتا ہے۔ وہ ماضی دیکھ کر نہیں، نیت دیکھ کر عطا کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ اب دوبارہ سے کیوں آئے ہو، وہ تو کہتا ہے اب آ ہی گئے ہو تو میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ پھر سے وہی کہانی لائے ہو، وہ تو کہتا ہے اب لے آئے ہو تو تسلی سے ساری کہانی سناؤ۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میری تو سنتے نہیں ہو تو میں کیوں تمہاری سنوں، وہ تو کہتا ہے اب اتنی مدت کے بعد جو دیدار کروایا ہے تو بس جو سنانا ہے سناتے جاؤ۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ اپنے قرض کے لیے میرا نام کیوں لے رہے ہو، وہ تو کہتا ہے اب اگر پکار ہی رہے ہو تو اپنی اس میٹھی آواز میں میرا نام دہراتے جاؤ، اتنا دہراؤ کہ میری محبت کے پاس نہ کہنے کی گنجائش ہی باقی نہ رہے۔ بس پھر وہ مان جاتا ہے، پھر وقت کیا، حالات کیا، موسم کیا، دنیا کیا، نصیب کیا، سارا جہاں بدلتا ہے۔